بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لو۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری ہے، فرماتے ہیں یہ کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نہ معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نہ معلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہلے میں فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ کی جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے ہیں اس کو جتائے جائیں گے۔ وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہے سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری؟ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسرے کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہے سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند کو بلایا جائے گا، اس سے انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہے سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے۔ مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا امر آخر، اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امر آخر ہے۔ اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ معصیت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر؟ یہ 6 چیزیں عام صلحاء کے لیے ضروری بتائی جاتی ہیں۔ خواص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے، اس لیے کہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ شرحیہ میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے، مبادا دل کو اس طرف التفات ہو جاوے اور توکل میں کسی قسم کی کمی آ جاوے۔ مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہے، ہم لوگوں کو ان امور کی ہوس کرنا بھی بے محل ہے، اور اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے بچنا ہے، آنکھ کا روزہ لہو و لعب کی چیزوں سے بچنا ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص اور شہوتوں سے بچنا ہے۔ دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا ہے، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ یہ اللہ والوں کے اندر ہے بھئی، یہ 7ویں چیز تو ہمارے یہاں کب آئے گی؟ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ ہمارا یہ نہ ہو، دل کے اندر خیال بھی نہ ہوئے، حتیٰ کہ افطاری کا بھی خیال نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے تو صبح سے تیاری ہوتی ہے اسی کی آج کیا کریں گے، کل کیا کریں گے۔ اللہ والوں کے یہاں کچھ آ جاتا تھا تو دوسروں کو بھیج دیتے تھے کہ اللہ کے اوپر جو ہمارا توکل ہے، بھروسہ ہے، اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کبھی بھی کہیں سے بھی کھلا دے گا،
لیکن ان کا نظام بھی ہوتا تھا، اللہ ان کو کھلا بھی دیتا تھا، لیکن اس پر پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اس حالت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ مضطر کی اعانت اپنی جگہ پر مستقل واجب ہیں، جبکہ وہ بھوک سے یا پیاس سے اور کسی وجہ سے ہلاکت کے قریب ہوں، لیکن مالدار پر مالی حیثیت سے زکوٰۃ سے زیادہ واجب نہیں۔ یہاں دو امر قابل لحاظ ہیں۔ اول، افراد۔ ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں تو ایسا زور سے دوڑتے ہیں کہ پھر حدود کی ذرا بھی پرواہ نہیں رہتی، اس لیے اس کی رعایت ضروری ہے کہ کسی دوسرے شخص کا مال بغیر اس کی طیب خاطر کے لینا جائز نہیں۔ فقہاء نے مضطر کے لیے دوسرے کا مال کھانے کی ضرور اجازت دی ہے، لیکن اس میں خود حنفیہ کے یہاں بھی تو قول ہے کہ اس کو مردار کا کھانا دوسرے کے مال کے کھانے پر مقدم ہے یا دوسرے کا مال مردار کے کھانے پر مقدم ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اس حالت پر پہنچ جاوے کہ اس کو مردار کھانے کی اجازت ہو جاوے جب وہ دوسرے کا مال کھا سکتا ہے۔ حق تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور ان کو حکام کی یہاں اس گھر سے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ بطریق کے گناہ کے کھا جاؤ اور تم اس کو جانتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا مال اس کی طیب خاطر بغیر لینا حلال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، جو شخص ایک بالشت زمین کسی کی ظلم سے لے لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا وہ حصہ جو ایک بالشت کے مقابل ہے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وفد حوازن کا قصہ نہایت مشہور ہے۔ جب وہ شکست کھانے کے بعد مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ غنیمت میں جو قیدی اور مال ان کا لیا گیا ہے وہ ان کو واپس مل جاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد مصالح کی بنا پر یہ وعدہ فرما لیا کہ دونوں چیزیں تو واپس نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک واپس ہو سکتی ہے۔ انہوں نے قیدیوں کے واپس مل جانے کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے جن کا ان میں حق تھا یہ اعلان فرمایا کہ میں نے ان قیدیوں کو واپس کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، تم میں سے جو شخص طیب خاطر سے اپنا حصہ مفت دے سکے وہ دے دے، اور جو اس کو پسند نہ کرے ہم اس کا بدلہ اس کو دیں گے۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے بعد صحابہ میں کون انکار کرنے والا تھا؟ مجمع نے عرض کیا کہ ہم طیب خاطر سے پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجمع کے درمیان میں یہ صحیح طور پر پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کی خوشی سے اجازت ہے اور کس کی نہیں، اس لیے تمہارے چودھری تم سے علیحدہ بات کر کے تمہاری رضا کی مجھے اطلاع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معمول تھا کہ مجمع کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں۔ حوازن ایک قبیلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مسلمانوں کے لیے وہ سردرد بن گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے چڑھائی کی اور فتح ہو گئی تو ان کے قیدی پکڑے گئے، غلام، اور مال غنیمت بھی بہت آیا، پیسہ، گھوڑے، چادریں، سامان بہت آیا۔ اب وہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے حوازن، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمیں ہمارا مال دے دو، ہمارے قیدی دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، یا تو مال ملے گا یا قیدی۔ صحابہ نے جہاد میں محنت کی ہے تو 2 تو واپس نہیں کر سکتے، ہم ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مال رکھ لو، ہمارے غلام، ہمارے قیدی ہمارے واپس دے دو۔ اب اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم کر چکے تھے، جس کے حصے میں جو قیدی آیا، غلام آیا، لے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ میں نے حوازن والوں سے وعدہ کر دیا ہے ان کے قیدیوں کے چھوڑنے کا، تو جو اپنی خوشی سے مفت میں دے دے وہ دے دے، اور جو خوشی سے نہ دینا چاہے ہم اپنے پاس سے پیسہ دے کر اس کو چھڑوائیں گے۔ اب اللہ کے نبی کا اشارہ اور کوئی نہ کہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ سب نے کہا ایک زبان ہو کر کہ ہم تمام قیدی کو مفت میں چھوڑنے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مجمع میں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر آدمی مجبوری میں کہے گا، اکیلے میں جاؤ، اپنے اپنے سردار سے بات کرو تب میں مانوں گا۔ اتنا لحاظ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے کے مال کے اندر۔ اب ہمارے یہاں تو مسجد کا مال ہو تو آنے دو، دڑام 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 لبیک، مسجد کا سامان ہو تو مسجد کی چیز جو استعمال کی پھر وہیں رکھی چھوڑ دو، ہلاک ہو گئی ضائع، کوئی فکر نہیں۔ اپنے گھر کا ایک پیالہ ہو تو آدمی فکر کرے گا، اپنے گھر کا ایک پیالہ ہو تو ہاں حفاظت سے گھر لے جاؤ، اور مسجد کا سامان ہو تو یہ ہماری حالت ہے۔ اس دوستوں بزرگوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی دوسرے آدمی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر مسلمان کو لینا جائز نہیں۔ آگے قرآن کریم کی آیت آئی، لوگ ہوشیاری کرتے ہیں
مسلمانوں کو پھنسا کر حکومت کی طرف لے جاتے، پھنساتے ہیں کورٹ میں، پھر کیا کہتے ہیں؟ پیسے نکالو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، یہ جائز نہیں ہے۔ تمہیں خبر ہے تم اس گناہ کے کام کے اندر لگے ہو اور مال کھاتے ہو، کیونکہ اس کا دل راضی نہیں، تم نے اس کو پھنسایا ہے، پھنسا کر اس کو کورٹ کی طرف لے گئے، اس کے اوپر کیس دائر کیا، اب مال نکالو اس کے پاس۔ یہ ساری چیزیں اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ مسلمان کا مال جب تک اس کی دلی رضامندی، وہ دل سے راضی نہ ہو دینے کے لیے، نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، الحمدللہ۔